فتح مکہ تاریخ انسانیت کا وہ عظیم لمحہ ہے جس نے طاقت، صبر اور معافی کا مفہوم ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مکہ کی فتح سے تقریباً 2 سال پہلے مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق 10 برس تک دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے اور عرب کے تمام قبائل کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں اتحاد کر سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ تھی کہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی دور میں بنو بکر اور بنو خزاعہ 2 پرانے دشمن قبائل تھے۔ بنو بکر نے اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے ذان میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے بجائے قریش کے ساتھ اتحاد کریں، جبکہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ایک رات بنو بکر نے پرانی دشمنی کی آگ میں مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ حملہ معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھا اور اس میں قریش کی خاموش حمایت بھی شامل تھی۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو قریش کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے۔ گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ حالات کو سنبھال سکیں۔ مدینہ پہنچ کر ابو سفیان سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ جیسے ہی ابو سفیان اندر داخل ہوئے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لپیٹ دیا۔ یہ منظر ابو سفیان کے لیے حیران کن تھا۔ بیٹی نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ بستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہ اس پر کسی غیر مسلم کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے رسول اللہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ سے معاہدہ بحال کرنے کی کوشش کی، مگر ہر دروازہ بند پایا۔ مایوس ہو کر وہ واپس مکہ لوٹ گئے اور سب کو بتا دیا کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ادھر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رازداری کے ساتھ تیاری شروع کر دی۔ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ لشکر کب، کہاں اور کس مقصد کے لیے نکلے گا۔ حکمت عملی کے تحت ایک دستہ مکہ کے بجائے رومی سرحد کی طرف بھیجا گیا تاکہ دشمن کو گمراہ کیا جا سکے۔ اسی دوران ایک صحابی سے جذباتی کمزوری ہو گئی اور انہوں نے مکہ کو ایک خفیہ پیغام بھیجنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ حضرت علی کو بھیجا گیا، خط پکڑا گیا اور جب وجہ پوچھی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ قدم صرف بچوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عظیم ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معاف فرما دیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب 10,000 کا لشکر اسلام خاموشی کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچ چکا تھا اور مکہ والوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ رات کے وقت مکہ کے گرد آگ روشن کی گئی اور جب مکہ والوں نے ہر طرف آگ کے شعلے دیکھے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کچھ تذبذب کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اگلے دن انہیں ایک بلند مقام پر کھڑا کیا گیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہی مسلمان جنہیں کبھی کمزور سمجھا جاتا تھا آج پورے نظم و ضبط اور شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو واضح ہدایات دیں کہ کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ کچھ مقامات پر معمولی مزاحمت ہوئی، مگر جلد ہی حالات قابو میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوئے، بتوں کو گرایا اور خانہ کعبہ کو توحید کے مرکز کے طور پر پاک کر دیا۔ کعبہ کی چابی اس کے قدیم متولی خاندان کو واپس کر دی گئی اور اعلان فرمایا گیا کہ یہ امانت قیامت تک اسی خاندان کے پاس رہے گی۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو جمع کیا اور فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تم پر آج کوئی گرفت نہیں۔ یوں مکہ جو برسوں ظلم کا مرکز رہا تھا، معافی، امن اور رحمت کی مثال بن گیا۔ چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے گئے اور اسلامی ریاست ایک نئی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھری۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کی ایسی ایمان افروز اور معنی خیز کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔